اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار بالعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے نیک بندے کی نسبت مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، ہر دکھ اور پریشانی کا حل بھی ہے۔ از قرآن مجید فرقان حمید قسط نمبر 2، پہلی قسط آپ سماعت فرما چکے ہیں، آج دوسری قسط ہے۔ فقط قرآن مجید سے ہم دلائل اکٹھے کر کے اللہ کریم کے فضل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فیض و کرم سے آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور نظریہ فقط یہ ہے کہ باطل اور حق جو ہے وہ جدا جدا ہو جائے، پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل، حق کن کے ساتھ ہے اور باطل، بس یہ مقصود ہوتا ہے۔ یہاں جتنے لیکچرز بھی لے کے آتے ہیں ہم مختلف عنوانات پر،
آپ بھائیوں اور بزرگوں سے ایک سوال ہے، پہلی آیت کو سمجھانے کی غرض سے۔ شوہر کی عمر ہو جائے 120 سال اور بیوی کی عمر ہو جائے 98 برس، 2 سال کم 100 سال کی بیوی ہو اور 120 سال کا اولاد کے قابل ہوتے ہیں؟ بلند آواز۔ شریعت کی کتابوں میں جو ایک عمومی عمر لکھی ہے اولاد کے قابل ہونے کی، 55 سے 60 سال عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے 55 سے 60 سال کے دوران اکثر عورتوں کو حیض کا جو معاملہ ہے شریعت کی کتابوں میں ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اور حمل کے ٹھہرنے کا تعلق حیض کے ساتھ ہے۔ اگر وہ منقطع ہو گیا ہے تو سمجھیں کہ پھر حمل کی امید کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہم قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ میں، اس میں شوہر کی عمر ہے 120 سال۔ کتنی عمر ہے؟ اور بیوی کی عمر ہے، بولیں آپ سب، پھر دیکھیں نیک بندے کی جو نسبت ہے وہ صرف مشکل کشا نہیں ہے بلکہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ یہاں شوہر سے مراد ہے جو ہم آیت میں لے رہے ہیں، جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ خود اللہ کے بہت بڑے نیک، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں جناب سیدنا زکریا علیہ السلام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر ہے 100، اور آپ کی اہلیہ مبارکہ کی عمر ہے، ہوا کچھ یوں، جناب سیدنا زکریا علیہ السلام جو والدہ ماجدہ ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم سلام اللہ علیہا، آپ ان کے خالو ہیں۔ آپ ان کے کیا ہیں؟ خالو ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی جان تھی نا، ان کی جو دوسری بہن ہے ان سے نکاح تھا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا۔ مریم سلام اللہ علیہا کفالت میں تھیں جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کے، جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کے۔ اور کائنات میں میرے ناقص علم کے مطابق اگر کسی بچی اور بچے کے متعلقہ یہ سوال ہو کہ کائنات میں ایسی بچی یا ایسا بچہ کون ہے جس نے دنیا میں کسی کا دودھ نہ پیا ہو، کسی کا بھی، نہ انسانوں میں نہ حیوانات میں، جانوروں میں جن کا پیا جاتا ہے، اور اس کی پرورش ہوئی ہو، تو اس سوال کا جواب جناب سیدتنا مریم سلام اللہ علیہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم سلام اللہ علیہ نے کائنات میں نہ کسی انسان کا دودھ نوش فرمایا ہے اور نہ ہی کسی حلال جانور کا دودھ آپ نے نوش فرمایا، بلکہ آپ کی پرورش کے لیے خالق لم یزل جنت سے پھل بھیجا کرتا تھا۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے آپ ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی جتنا میرے اور آپ کے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ مریم سلام اللہ علیہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جایا کرتی تھی۔ کلما داخل علیہ زکریا المحراب، تو جب زکریا علیہ السلام آئے، تشریف لے آئے، اس کے پاس یعنی مریم کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ، المحراب نماز پڑھنے کی جگہ پہ آئے، واجد عندہا رزقا،
تو مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، جن کا موسم نہیں ہے تر و تازہ پھل موجود ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے قال یا مریم، مریم سلام اللہ علیہ سے کہا انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، کیسے، کہاں سے، لاکا آپ کے لیے، ھذا یہ پھل، یہ فروٹ جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حالانکہ ان کا تو کوئی موسم ہی، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہا میرا رب مجھے پہنچاتا ہے، میرا رب مجھے پہنچاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے گنتی کی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ بندے کی سمجھ میں نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ گئے، آپ پوچھتے ہیں نا کہاں سے آئے، فرمایا میرے رب نے دیا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے موسم رزق عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے موسم رزق۔ اب زکریا علیہ السلام خود اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اور نبی کی یہ شان ہوتی ہے اگر وہ بے جان و بے حس سے اشارہ کر دیں، مثلا پتھر کو کہہ دیں اوے پتھر چالو ایک انسان کو پیدا کر، کہہ دینا اوے پتھر چالو اپنے آپ سے ایک نوجوان لڑکا برآمد کر، یقین جانے رب نے نبی کو اتنا مقام دیا ہے اس پتھر سے نوجوان لڑکا سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی کہے ناممکن ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جناب حضرت صالح علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا تھا آپ کو نبی تب مانیں گے، یہ سامنے پہاڑ ہے پتھر، آپ اس پتھر سے اونٹنی نکالیں، اونٹنی جو اونٹنی پتھر سے نکلتے ہوئے آتے پھر جنم دے۔ آپ نے فرمایا بھلا یہ بھی کوئی کام کا ہے تمہیں، یہ بھی کوئی کام ہے جو تم میری نبوت پہ دلیل کے طور پہ مانگ رہے ہو؟ اشارہ کیا، پہاڑ پھٹتا ہے، پتھر پھٹتا ہے، اسے اونٹنی نکلتی ہے، جیسے ہی باہر آتی ہے جنم دے دیتی ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے، لوگ کہیں نہیں مانتے تو تمہاری قسمت ہے۔ قرآن تو آیا مسلمانوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن میں جو عقائد و نظریات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ذکر کیے گئے ہیں، کسی ہندو یا سکھ کے عقیدوں کا ذکر قرآن ہے۔ اب جو تو نبی علیہ السلام کی طاقت کو نہ مانے تو اپنے آپ سے پوچھ تو ہندو ہے یا سکھ ہے؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں مسلمان کے عقائد یہ ہیں کہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب تو نہیں مانتا تو تجھے پتا ہوگا تو ہندو ہے یا سکھ ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، مشرک ہے یا کافر ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے کہنے کی؟ تجھے پتا ہوگا تو جو بلا دی ہے۔ ہمیں تو ایک پتا ہے قرآن کی روشنی میں، جو نبی کا یہ مقام نہ مانے، جسے قرآن ذکر کرے، وہ کچھ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا منکر کبھی مسلمان ہے؟ خود اتنی شان کے مالک ہے۔ جب دیکھا مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم رزق اور پھل موجود ہے، بے موسم رزق اور پھل موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہے نا، سمجھ گئے یہ اللہ کی نیک بندی ہے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے، جن کے پاس غیب سے بے موسم رزق موجود ہے، پھل موجود ہے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے۔ اور قانون شریعت ہے کہ کوئی عورت بھی آج تک اور الی یوم القیامہ نبی بن کے نہ آئی ہے نہ اب تو مرد بھی کوئی نہیں آ سکتا، سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی مرد بھی، اگر کوئی کسی کو بعد میں کسی بھی درجے کا نبی مانے تو وہ خارج از اسلام اور مرتد ہے، جیسا کہ قادیانی اور مرزائی ہیں۔ یہ قادیانی احمدی مرزائی یہ مرتد کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے؟ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، مرزا غلام احمد قادیانی پر، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہو، اور اس پہ تمام سنی مسلمانوں کی لعنت ہو۔ ان بدبختوں نے اسے اللہ کا نبی مانا ہے، اس لعنتی کو اللہ کا، اس لیے مرزائی ایسا کافر ہے جو مسلمان اس کو کافر نہ کہے وہ مسلمان بھی کافر ہو جاتا ہے۔
وہ مسلمان بھی کیا ہو جاتا ہے. اور یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے. یہ تو وہ ہے جو آپ کی گورنمنٹ نے بھی اس کو بل کے اندر پاس کیا ہوا ہے. کوئی قادیانی آپ یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا. یہ گورنمنٹ کی طرف سے قانون ہے. چلو اسلام تو دیتا ہی دیتا ہے. یہ تو وہ معاملہ ہے جس کو شکر ہے رب کا کہ گورنمنٹ بھی مانتی ہے. حالانکہ یہ اکثر قرآن کے جو قانون ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ کے یہ غلام ہیں. تو پھر انہوں نے یہود و نصارہ کے ہی قانون ماننے، انہوں نے قرآن کا کب ماننا ہے؟ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کو کب ماننا ہے؟ یہود و نصارہ کے غلام اور انہی کے قانون کو رائج کرتے ہیں، انہی کے قانونوں کے مطابق یہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. لیکن اللہ کریم سے دعا کو ہیں، ہر وقت آپ کے سامنے دعائیں ہر کوئی کر رہا ہے. ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ بھی. آج نہیں تو کل انشاءاللہ وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ ضرور آئے گا انشاءاللہ الرحمن. اور آپ کو پچھلے جمعہ بھی اپیل کی تھی اور اتوار کے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ نظام مصطفیٰ لانے کے لیے ہمیں جان کی قربانی دینی پڑی تو ہم دریغ نہیں کریں گے. مال و عزت کی قربانیاں دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم دریغ. اور کائنات کا کوئی مسلمان جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہوا الیکشن میں کھڑا ہوگا، ہم غلامیت کا توق اتار دیں گے. ہم صرف نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والے کو ہی انشاءاللہ ووٹ دیا کریں گے. جناب زکریا علیہ السلام خود اتنے بڑے اولو العزم پاک پیغمبر ہیں جو پتھر سے بھی چاہتے تو بیٹا لے لیتے. یہ اللہ نے نبی کو شان دی ہے. لیکن کچھ ثابت کرنا تھا، کچھ بتانا تھا کہ لوگوں نبیوں کا عقیدہ یہ ہے، پاک پیغمبر کا عقیدہ بس اللہ کی جناب میں وہی دعا کرتے ہیں. وہی پتہ چلا کہ اس زمین کے ٹکڑے کو نسبت ہے رب کی ولیہ سے، کیونکہ عورت نبی نہ بن کے آئی ہے نہ کوئی آپ ولیہ ہیں. نبی افضل ہے، ولی جتنا مرضی. بلکہ ہمارے نزدیک دلائل کی روشنی میں پوری کائنات کے اولیاء کی پوری زندگی اور پوری سانسیں یہ کسی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی. پوری کائنات کے تمام اولیاء کے تمام سانس لے لیے جائیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک سانس ان سب سے قیمتی اور افضل والا ہوتا ہے. لیکن بتانا تھا لوگوں، نبی ہو کر بھی اس عقیدے کو میں مانتا ہوں کہ جہاں اللہ والے ہوں وہاں مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں. اب اس زمین کے ٹکڑا کو نسبت تھی جناب مریم اللہ کی ولیہ سے. اب رب کا قرآن سن، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر، وہیں اس زمین کے ٹکڑے پہ کیوں کھڑے ہو کے رب کا نبی دعا کر رہا ہے؟ ہنالک، اسی جگہ کہا لوگوں اس زمین کے ٹکڑے کو رب کے نیک بندے سے نسبت ہو گئی ہے. دعا کرتے ہیں دعا زکریا ربہ، جناب زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے صاف ستھرا اپنی جانب سے طیب طاہر بیٹا عطا فرما دے. طیب طاہر 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، کسی جگہ یہ دعا نہیں فرمائی. اوے امت مسلمہ والو، خصوص بالخصوص مسلک حق اہل سنت والو، یہ تمہارے مسلک کی تائید کے لیے معاملات ہو رہے ہیں. معاملہ تو جناب زکریا علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور اللہ اس کو قرآن میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ قرآن والوں کو سمجھ آئے جو تمہارا عقیدہ ہے کہ نیکوں کی نسبت سے مشکلات دور ہوتی ہیں. میرے پیغمبر جو پہلے گزرے ان کا عقیدہ بھی وہی تھا. ورنہ یحییٰ زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور اس قرآن مقدس میں ان کا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کے سوا کیا سمجھ آ سکتی ہے کہ میرے نبی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ تو خود مشکل کشا ہے.
حالانکہ وہ تو خود کیا ہوتے ہیں؟ رب سے دعا کی مالک مجھے اپنی طرف سے طیب طاہر بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو فنادتہ الملائکہ، وہیں کھڑے فرشتے آواز دیتے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ادھر ہی ہے نماز کی حالت میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، آپ کا رب آپ کو خوشخبری دیتا ہے، آپ کو ایک بیٹا جناب یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ اب ایک میں نہیں کہہ رہا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، آپ نے کہا نا طیب اور طاہر بیٹا عطا فرما، رب کے فرشتوں نے کہا تصدیق کرنے والا، سردار، ہمیشہ عورتوں سے دور رہنے والا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارے مقرب بندوں میں سے وہ ایک نبی بن کے تشریف لائے گا۔ اب میں اور آپ جو کہہ رہے تھے 120 سال کی عمر میں شوہر ہو، 98 سال کی عمر میں بیوی ہو، اولاد کیسے ممکن ہے؟ جب فرشتوں نے جناب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی، قال ربی ان یکون لی غلام، قال ربی، اے میرے رب، انا کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے، یکون لی غلام، کہ مجھے اس عمر میں بیٹا عطا ہو، وقد بالغنی الکبر، وقد بالغنی الکبر، وقد بالغنی الکبر، حالت یہ ہے میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، قد بالغنی، تحقیق مجھے پہنچ چکا ہے، الکبر، و بڑھاپا، میں تو 120 سال کا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھپن کو پہنچ چکی ہے، 98 سال کی عمر کو۔ مالک یہ کیسے ہے؟ بظاہر تو ناممکن ہے، کیونکہ ایک نیک بندے کی نسبت سے دعا کی گئی، فرمایا قال کذالک، اے میرے پاک پیغمبر بات تو ایسے ہی ہے کہ اس عمر میں بچے نہیں ملا کرتے، قال کذالک، جناب پیغمبر نے بھی یہی کہا، رب نے جواب میں بھی وہی فرمایا، قال کذالک، بات تو ایسے ہی ہے، فطرت کا قانون تو یہی ہے، ہماری قدرت کا جو بظاہر قانون ہے وہ یہی ہے، جب شوہر اس عمر کو پہنچ جائے، جب اس کی بیوی اس وقت اولاد اور حمل کا معاملہ ہوتا، لیکن اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کی تو مرضی ہے نا، جب جس حالت میں چاہے عطا فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھیں 120 سال کی عمر میں، ادھر بیوی کی 98 سال عمر ہے، اللہ کی ولیہ سے نسبت رکھنے والی زمین پر کھڑے ہو کے جب دعا کی جاتی ہے، رب فرماتے ہیں اگرچہ قانون تو نہیں ہے لیکن تجھے بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ ناممکن ممکن بنائے کہ نہیں بنائے؟ اب بندے کہیں گے جناب وہ تو خود پیغمبر تھے، میں نے بھی یہی کہا ہے، وہ خود کیا ہے؟ میں نے سوال اٹھایا آج تک کیوں نہیں دعا کی تھی؟ 120 سال تو ہو گئے تھے، شادی تو کب کی ہو چکی تھی، جوانی کے عالم کی۔ میرے بھائی وہ پیغمبر ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ جب بھی دعا کرتے قبول ہوتی، کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود اپنا عقیدہ قرآن سے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام ولیہ کے پاس دعا کر کے بتا رہے ہیں، ہمیں تو ویسے بھی مل جاتا لیکن تمہارا نظریہ ثابت نہ ہوتا۔ ہم نے تو اس لیے یہاں مانگی ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے نسبت مشکل کشا ہے، نسبت حاجت، نسبت پریشانیوں کو دور، نسبت ہو۔ بھنگی چرسیوں کو نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی سوائے دوزخ میں دھکے دلوانے کے۔ بھنگی چرسی جو بابے ہیں نا، جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلتے ہیں، ان کی نسبت تو شریعت میں حرام ہے، ان سے نسبت رکھنا ہی حرام ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے حضور داتا گنج بخش جیسی ہستیوں کی، یہاں بات ہو رہی ہے جناب حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی، یہاں بات ہو رہی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستیوں کی،
یہاں بات ہو رہی ہے قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی، یہاں بات ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت شہنشاہ گورڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی، یہاں بات ان کی ہو رہی ہے جن کے کردار سے بھی، جن کے گفتار سے بھی سرکار علیہ السلام کی سنت کی خوشبو جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم تو ان نیکوں کے قائل ہیں، ہم تو ان نیک بندوں کے، قرآن نے بتا دیا کہ نیک بندے کی نسبت کیا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت کو پورا کرتی ہے، یہ ساری طاقتیں ان کو دینے والا اللہ ہے، یہ ساری طاقتیں انہیں عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اندازہ لگائیں آپ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تشریف آوری سے پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، اور لیکن قرآن سے، کہاں سے؟ قرآن مجید سے۔ آپ کی ذات تو بہت بڑی چیز ہے، آپ کی ذات تو بہت بڑی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام مبارک کی نسبت ہے نا، وہ بھی مشکل کشا تھی۔ رب کا قرآن بیان کرے سورہ بقرہ، سورہ آیت نمبر 98 ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 98 ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا نام مبارک کی برکت سے لوگوں کی مشکل کشائیاں ہوتی رہی۔ آیت نمبر نہیں بھولتے ہیں، آیت نمبر ہے 99، ایک کم 90، ایک کم 98 نہیں، ایک کم 90۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک دنیا میں بظاہر تشریف، بولے سارے، ابھی تک بظاہر تشریف بنی اسرائیل، قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ بنی اسرائیل استعمال ہو اس سے مراد اولاد یعقوب علیہ السلام ہوتی ہے۔ آپ کے اولاد کو قرآن میں بنی اسرائیل کا لقب دیا گیا، اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا کیا ہے؟ لقب مبارک ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 190، کیا فرماتا ہے؟ آیت سنیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب تشریف لائے ان کے پاس، کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، وہ مقدس ہستی تاجدار مدینہ ایک ایسی کتاب کے ساتھ تشریف لائے، کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید، ایسی کتاب کے ساتھ تشریف لائے مصدقون لما معہم، جو یہود و نصارہ کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، یہ قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہوا ہے۔ مصدقون لما معہم، فرمایا تمہیں تو قرآن کا منکر نہیں ہونا چاہیے، اے یہودیو اے عیسائیو، تمہیں تو قرآن کا احسان مند ہونا چاہیے کہ قرآن نے آ کے بتایا تورات بھی رب کی کتاب ہے، انجیل بھی رب کی کتاب ہے۔ تم کیسے بے ایمان ہو؟ تمہاری کتابوں کی جس کتاب نے آ کے تصدیق کی، اور قیامت تک لوگ اسی وجہ سے تورات و انجیل کو رب کی کتاب کہیں گے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ تمہیں تو قرآن کا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن تم ایسے بے ایمان ہو، تمہاری کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، اور صاحب قرآن کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی، انجیل اللہ کی، زبور شریف اللہ کی، لیکن جو تھی وہ تھی، جو اب مارکیٹ میں ہے یہ اللہ نے نازل نہیں فرمائی، یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے تبدیل کر کے پہنچائی ہوئی ہے۔ ہمارا ایمان کس تورات پر ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا، جس انجیل کو رب نے نازل
آج کی انجیل کو تو پڑھنا ہی حرام ہے مسلمان کے لیے. آج کی تورات جو مارکیٹ میں موجود ہے عام مسلمان کو اس کو دیکھنا حرام ہے, پڑھنا تو دور کی بات, ورنہ یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. آج کی انجیل میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا لکھا گیا ہے, میں نے خود پڑھا. آج کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان بےایمانوں نے کیا لکھا ہوا ہے, حالانکہ قرآن مقدس کیا فرما رہا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. رب کسی کی اولاد سے نہیں اور کوئی رب کی اولاد نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, لا الہ الا ہو, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. آج کی انجیل میں تو لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے اور رب ہیں, ان کی بھی پوجا کی جائے گی. تو آج کی تورات و انجیل نہیں جو رب نے نازل, کیونکہ ان لوگوں نے تبدیلیاں کی. قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لے رکھا ہے. تورات و انجیل و زبور ان کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا, فرمایا یہ قیامت تک محبوب اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہونے دے گا. اور جو کہے کہ ایک حرف تبدیل ہے کچھ نہیں ہوتا, بولے نا آپ, جو کہیں قرآن مقدس کا کوئی حرف تبدیل یا کچھ پارے کچھ صورتیں پتہ نہیں کیا کیا غلاستیں لوگ سٹیجوں پہ بیٹھ کے پھیلاتے ہیں, وہ فلاں صحابی نے یا فلاں نے یا یہ جو قرآن کے بارے میں اس طرح کا کوئی ذرا برابر بھی شک و شبہ ظاہر کرے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام اسے کیا کہتا ہے, بلند آواز سے اسلام اسے کیا کہتا ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, خواہ وہ. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جب تشریف لایا اور مقدس قرآن آیا تمہاری کتابوں کی کیا کرتا ہے, مصدق لما معہم. اب اگلے جملے کو سمجھنا, وَكَانُوا مِن قبل, اور میرے محبوب کے آنے سے پہلے, وَكَانُوا اور تھے یہ بنی اسرائیل, من قبل میرے پاک محبوب کی بظاہر تشریف آوری سے کیا تھے, یستفتحون فتح طلب کیا کرتے تھے, فتح مانگتے تھے, الذین کفروا کافروں پر فتح کی دعائیں کرتے تھے. کس وجہ سے, اے رب تجھے تیرے آنے والے نبی کے نام کا واسطہ دیتے ہیں انہیں جنگ میں فتح عطا فرماتے. یہ بنی اسرائیل دعائیں کرتے تھے. جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی یہ مالک کی جناب میں عرض کرتے, اللہم انصرنا, اے اللہ ہماری مدد فرما, بالنبی الامی, جو تیرا نبی ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے, جس کا تو خود استاد ہے, تجھے اس نبی کے نام کا وسیلہ واسطہ پیش کرتے ہیں, مالک اس مشکل کو دور فرما دے. رب کا قرآن کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے نظام چلا آ رہا ہے, کئی سو سال سے لوگ, بلکہ اگر ہم عمیق نگاہ سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں کئی ہزار سال سے, بلکہ میں آخری جملہ بولنا چاہوں, جب سے کائنات میں جناب آدم علیہ السلام نے قدم ٹکایا تو اس وقت سے میرے نام, میرے پاک محبوب کے نام کے وسیلے سے رب سے مشکل دعائیں اور دور کروائی جا رہی ہے. جناب آدم علیہ السلام نے کن کے نام کا وسیلہ پیش کیا تھا, یا اللہ میرے اوپر رجوع فرما, تجھے اس مقدس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں جس کا نام میں نے جنت میں جہاں تیرا نام پایا, جہاں جہاں بھی جنت میں مالک میں نے اللہ لکھا ہوا دیکھا, وہیں محمد بھی ساتھ لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جناب آدم ابو البشر نبی علیہ السلام, اللہ کی طرف سے کائنات میں پہلا انسان, اور وہ بھی پیغمبر اور رسول. عقیدہ کیا دے رہا ہے, فرمایا جب کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو, جب کوئی پریشانی مصیبت دور نہ ہو رہی ہو, تاجدار مدینہ کا نام لے کے مشکل کشائی کی بھیک مانگو, رب بھیک عطا فرما دے. نعرہ تکبیر.
مانگی تھی دعا کہ نہیں مانگی؟ یا اللہ تجھے اس مقدس ہستی کا واسطہ ہے جس کا نام جنت میں تیرے نام کے ساتھ تحریر میں نے دیکھا ہے۔ پوچھا گیا تھا نا فرشتوں کے حوالے سے، تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ ہستی اتنی مقدس ہے؟ عرش کی مالک جہاں جہاں بھی جنت میں تیرا نام دیکھا تیرے محبوب کا ساتھ نام لکھا ہوا تھا۔ بس میں نے سوچا جس ہستی کا نام رب کے نام کے ساتھ جنت میں تحریر ہے، اللہ کے اس کا مقام بھی بہت اونچا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کو مشکل کشا لوگ نہیں مانتے، جاہلو، ندانو، پاگلو، آج بھی وقت ہے اپنے اس طرح کے گندے عقیدوں سے توبہ کر لو۔ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کچھ نہیں دیتے، نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے۔ ابو البشر سے تو پوچھ کے دیکھ، جناب آدم سے تو پوچھ کے دیکھ، جن کی ذریت سے سارے نبی پیدا ہوئے، بظاہر جن کی ذریت سے میں آپ اور وہ بھی پیدا ہوئے، پہلے ابا جی سے تو پوچھو حضور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں، کہتے ہیں اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ایسے جملے تو کسی یہودی نے بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی، وہ بھی اتنا کہتے تھے۔ قرآن مقدس ہے، رسول اللہ جب لیکچر دیا کرتے تھے صحابہ کو دین پڑھایا کرتے تھے، بسا اوقات کوئی آیت کوئی چیز ان کی عقل کی طرف نسبت کرے، جو شاگرد بیٹھے ہوتے سمجھ نہ آتی تو اپیل کرتے رائنا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب تھوڑا سا کرم فرما۔ تھوڑا سا یہودیوں کو پتہ چلا کہ مسلمان اپنے رسول کو اپنے محبوب کو رائنا کہتے، آئین پہ یا مدہ کے علاوہ۔ اب سمجھنے والوں کے لیے جملہ تھا رائنا، اس کا معنی ہوتا تھا ہمارے حال پہ کرم، ہمارے حال پہ۔ قرآن کہتا ہے صحابہ بھی سرکار پر یہ بھروسہ کرتے تھے، سرکار کو مشکل کشا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پہ کرم، ہمارے حال پہ کرم۔ یہ کرم کہتے ہیں۔ یہودیوں کو پتہ چلا، مسلمان تو یوں کہہ رہے وہ تو بے ایمان تھے، اکثر سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان میں توہین پہ مبنی کلمات تلاش کیا کرتے تھے، ایسے کہ سمجھ بھی نہ آئے کام بھی ہو جائے۔ اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا رائینا یا رسول اللہ۔ سرکار کے ایک غلام جو یہودیوں کی زبان کو سمجھتے تھے کہا ہوئے بے ایمان، اگر آج کے بعد تیری زبان سے میں نے یہ جملہ سن لیا، ابھی قرآن بھی نہیں اترا تھا، ہم جو گستاخوں کے بارے میں نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رسول واجب ہم تو شریعت کے بعد لگاتے ہیں۔ آپ پوچھ میرے آقا کے شاگردوں سے، ابھی قرآن اس بارے میں آیا ہی نہیں ہے، پہلے جملے اپنی طرف سے بول رہے ہیں۔ فرمایا بے ایمان، آج کے بعد اگر میرے آقا کو رائینا یا رسول اللہ کہا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، میرے نزدیک یہ گستاخی رسول ہے۔ وہ بے ایمان کہنے لگا تم بھی تو کہتے ہو، حالانکہ ادھر تھا رائینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کریں، ادھر ہے رائینا ہمارے جانوروں کے چرانے والے۔ فرق کتنا بڑا ترجمے میں۔ وہ بے ایمان یہ معنی لیتے تھے ہمارے جانوروں کے چرانے والے، اور صحابہ کہتے تھے ہمارے حال پہ کرم۔ اب وہ صحابی جب سنتا نا یہودی سے، اس نے کہا جی آپ خود بھی تو کہتے ہیں۔ بہت پریشان ہوا، بہت مشکل میں پھنس گیا، اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ صحابہ و آل بیت کا عقیدہ تھا جب بندے پہ کوئی مشکل آ جائے تو مشکل کشا تاجدار مدینہ ہے، فوراً اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یا رسول اللہ بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ یہ بے ایمان آپ کو اس طرح کہتے ہیں اور اس کا معنی یہ بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے اس بے ایمان کو کہہ دیا میں تیری گردن اڑا دوں گا اگر آج کے بعد تو نے میرے محبوب کی شان میں یہ جملے بولے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں مسلمان بھی تو کہتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا فرق تھا، آئین کو کھینچنے یا نہ کھینچنے کا فرق تھا۔ رائینا آئین کو لمبا نہیں کیا گیا، یہ مسلمان کہتے معنی تھا رعایت فرمائیے، کرم فرمائیے، نظر فرمائیے۔ رائینا آئین کو لمبا کیا گیا، معنی بن گیا ہمارے جانوروں کے چرانے والے، معاذ اللہ سمامت۔ یہ یہودی بولتے تھے۔ میں اب کیا کروں یا رسول اللہ، مشکل میں پھنس گیا ہوں، ہم سے نہیں برداشت ہوتا۔ جبریل آ جاتے ہیں۔ کون آ جاتے ہیں؟ جبریل آ جاتے ہیں۔ محبوب
ان سے اعلان فرما دو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد یہ جملہ نہیں بولنا کہ ہماری رعایت کی جائے۔ تم تو ٹھیک کہتے ہو لیکن تمہارے اس جملے سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس سے گستاخی کا پہلو لیتے ہیں، اگرچہ تمہارے کہنے میں گستاخی کا پہلو۔ غور کر نبوت نبی علیہ السلام کے مقام عزت و نموس کا کتنا خیال قرآن میں رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا اگرچہ تمہارے جملوں میں تو گستاخی اور توہین نہیں ہے، لیکن تم یہ بولو تو یہودی اس طرح کہے، وہاں توہین پائی جاتی ہے، کسی اور زبان میں بھی توہین ہو تو تمہیں بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت کا قانون قرآن میں۔ ان سے اعلان فرما دے تمہارے لیے رائنا کہنا حرام ہو گیا، حالانکہ رائنا کا معنی رعایت کیجیے۔ یا اللہ پھر جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کہنا کیا ہے؟ وقول انظرنا، وقول انظرنا، وقول انظرنا، تو یوں کہہ دیا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اے صحابہ اہل بیت کی جماعت، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو تم نے ضرور رائنا کہنا ہے، جس سے یہودی غلط مطلب لیتا ہے تم کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرم فرما دیجیے۔ اب وہ اتنا کہے تو جہنم کے مستحق بنے، اور تو مصطفیٰ کریم کی شان میں جو رب نے انہیں اوصاف اور مقام دیے تو ان کا ہی انکاری ہو جائے، پھر بھی تو کہتا ہے میرے جیسا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تجھے شرم آنی چاہیے، کچھ حیا آنی چاہیے۔ پوچھ آدم علیہ السلام سے، مشکل حل ہوئی تھی، کتنی بڑی مشکل میں تھے جناب پاک پیغمبر علیہ السلام۔ کہا جی میں نے تو اپنی مشکل نبی ہو کے آقا دو جہاں کے نام کی نسبت سے دور کروائی تھی۔ میرے آقا کا تو نام بھی مشکل کشا ہے، میرے آقا کا نام بھی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آمد سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا، جب کافروں کے سامنے جاتے بنی اسرائیل لڑنے، اور پتہ کیا کہتے؟ مالک ہم تو کچھ نہیں ہیں، یا اللہ ہماری طاقت بھی نہیں ہے، ہم لڑ بھی نہیں سکتے، تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں جو آنے والا۔ قرآن وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ بنی اسرائیل والے جو تورات میں آقا کریم کی شانیں پڑھ چکے تھے، اللہ کی جناب میں کیا کہتے تھے؟ مالک تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ دیتے، اس محبوب کے نام کا تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ابھی بظاہر نہیں آیا لیکن آنے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ اللہ ان کی مشکل کو دور، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور، اللہ ان کی حاجت روائی فرما دیتا۔ لیکن نام کن کا چلتا تھا؟ تاجدار مدینہ کا، رب کا قرآن۔ اللہ فرماتے فلما جاءہم، جب تشریف لایا ان کے پاس، کون؟ ما عرفو، جسے وہ جانتے تھے، ما عرفو، جسے وہ جانتے تھے۔ میرا جو بیٹا ہے نا، بیٹا مجھے پتا ہے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کی جو اولاد ہے، بیٹیاں بیٹے، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی اولاد ہے۔ ہم اتنا اپنی اولاد کو نہیں جانتے کہ یہ میری اولاد ہے، جتنا تورات اور انجیل کے علماء میرے آقا کریم کی شانیں پہلے پڑھ کے جانتے تھے، یہ تاجدار مدینہ ہے۔ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ فلما جاءہم، جب تشریف آوری ہوئی، جب میلاد مصطفیٰ کی باری ہوئی۔ اور میلاد کا معنی ہے آمد مصطفیٰ ہے، ہر پریشان کیوں ہو گئے؟ قرآن نہیں کہہ رہا فلما جاءہم، جب آیا وہ، تشریف لایا وہ، تشریف لایا۔ قرآن تو کہتا ہے وہ آئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، اور آتے وہی ہیں جو پہلے موجود ہوتے ہیں، آتے وہی ہیں جو پہلے۔ لاہور میں اعلان ہو رہا ہے، لاہور میں اعلان ہو رہا ہے 25 اکتوبر کو فلاں دن فلاں ٹائم پہ فلاں حضرت صاحب آ کے قرآن و سنت کا درس دیں گے، تشریف لائیں گے۔ وہ حضرت صاحب پیدا نہ ہوئے ہوں، اعلانات تو پھر ہو جائیں گے نا، پہنچ بھی جائیں گے نا۔ اور بھائی سمجھا کر، اعلانات اس کے ہوتے ہیں جو پہلے موجود ہوتا ہے، اور میرے محبوب کی آمد کے اعلانات آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی کرتے چلے گئے، تو پہلے تھے تو آنے کے اعلانات ہوتے رہے۔ رب فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا، جب
جب وہ محبوب تشریف لایا جس کو یہ یہودی علماء جانتے پہچانتے تھے، کافر بھی پہلے ان کے نام کے وسیلے سے دعائیں، جب آ گئے کافر ہو گئی، اسی محبوب کی شان کا انکار کر بیٹھے۔ کیوں کیا؟ میرے پاس وقت نہیں، دکانداریاں بند کر دی تھی میرے آقا نے آ کے، 2 نمبر لوگوں کی دکانداریاں بند ہو گئی تھی، اس لیے سرکار کا انکار کیا۔ رب فرماتا ہے جو میرے نبی کے مقام کا انکار کرے، آخری بات کہہ رہا ہوں، جو میرے نبی کی شان کا انکار کرے، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور رفعت اور بلندی اور درجات کا انکار کرے، انشاءاللہ کیا بات ہے، یہ پہلے تیرے نبی کے نام سے دعائیں مانگتے تو ان کی مشکلیں حل کرتا تھا، اب تیرا قرآن کہتا ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہے، آخر فرق کیا ہے؟ فرمایا پہلے رسول کا مقام مانتے تھے، پہلے رسول کی شان مانتے تھے، پہلے رسول کے درجات کو مانتے تھے تو وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب بھیج دیا کافروا بھی، کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے، کہتے ہیں کل کی بات نہیں جانتا، کہتے ہیں اختیار نہیں ہے، کہتے ہیں مشکل کشا نہیں ہے، کہتے ہیں کچھ دے نہیں سکتا، کہتے ہیں شفاعت نہیں ہے، کہتے ہیں تصرفات نہیں ہے، کہتے ہیں فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ جب پہلے تھا مانتے تھے، جب آ گیا مقام اور شان رسالت کے منکر ہو گئے تو رب فرماتا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین، تو جو میرے نبی کے مقام و شان کا منکر ہو جائے رب اس کافر پہ لعنت بھیجتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ قرآن کہتا ہے جب تک نہیں آئے تھے ان کے نام سے مشکلیں حل ہوتی تھی، کیوں ہوتی تھی؟ مانتے تھے جیسے آپ مانتے ہیں، اور جب آ گئے کہنے لگے نہیں یہ تو ہمارے جیسے اسی طرح کھاتا ہے، اسی طرح پیتا ہے، دیوار کے پیچھے کا پتہ کوئی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، غیب نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تصرف نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے، الا حاضر القیاس۔ فرمایا اچھا جن کے نام سے آج تک بھیکے مانگتے تھو، جن کے نام کی برکت سے اپنی مشکلات کو حل کرواتے رہے ہو، بے ایمان ہو، آج اس کے مقام کے منکر ہو گئے ہو، تو فرمایا میں بھی قرآن میں اعلان کرنے چلا ہوں جو مانے گا بھلے آیا نہ ہو تب بھی ماننے کی برکت سے میں مشکل کشائیاں کرتا رہوں گا، اور آ جائے نام کے کلمے پڑے لیکن مقام مصطفیٰ نہ مانے، فرمایا میں بھی رب ہو کے اعلان کر دیتا ہوں فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پہ اللہ کیا بھیجتا ہے؟ جو سرکار کی شان اور مقام کو نہ مانے اس پہ اللہ کی قرآن کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ نیک بندے کی نسبت مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ حاجت روا ہے کہ نہیں؟ اب بندہ کہ میں تو نہ مانے تو جا پھر جہنم میں، جو قرآن کی نہ مانے وہ پھر جہنم ہی جائے گا نا۔ الحمدللہ ہم شخصیت پرستی کے خیال نہیں، ہمیں حدیث شریعت اور قرآن نے یہ بات ازل من الشمس بتا دیا، شخصیت پرستی نہیں، صرف حق کا ساتھ دو، بلند آواز سے کس کا ساتھ دینے کا حکم ہے؟ نیک بندہ مشکل کشا ہے، اس کی نسبت رکھنے والی چیز مشکل کشا اور حاجت قرآن نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اب بندہ کہ میں نے تو فلاں ملا سے یہ سننا تھا، اس کو مولوی بھی نہیں کہنا چاہیے، میں نے تو فلاں شیطان سے یہ سنا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، فلاں شیطان یہ کہہ رہا تھا اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس شیطان کی ماننی ہے یا رب کے قرآن کی ماننی ہے؟ وہ تو بے ایمان ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اس پہ تو اللہ کی کیا ہے؟ الحمدللہ ہم شخصیت کو نہیں، ہم معیار پہ حق کو مانا کرتے ہیں۔ یہ قرآن سامنے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو جیسے آپ کو قرآن پڑھ کے بتایا ہے اس کو بھی بتایا جا سکتا۔ ویسے بھی انٹرنیٹ کے جو سنتے ہی رہتے ہیں، اگر ضرورت ہوتی کہیں خامی ہوتی تو میدان میں نہ اترتے کہ آپ یوں کہتے ہیں حالانکہ یوں نہیں ہے، مکمل لیکچر سنے جا رہے اس انداز سے کہ کہتے کیا یہ وہی کہتے ہیں جو سرکار کی تعلیمات ہیں اور کچھ بھی نہیں کہتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن والے عقائد پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة